جی ناظرین السلام علیکم۔ تین بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع تو جناب وہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا آئینی بحران ہو گیا، ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جس کی نظیر پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ وہ واقعہ کیسے ہوا اور اب اس کے مضمرات کیسے ہوں گے اور اس کے اس صورتحال میں آئین کیا کہتا ہے اور اب کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا ہوگا، کون فیصلہ کرے گا، کون صوبے کا نگران ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ صوبے کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کا آج انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو صوبائی اسم نگران کابینہ تھی وہ ٹوٹ گئی۔ یہ اعلان کنور دلشاد صاحب نے کیا جناب، اور پھر اس کے بعد تمام اختیارات جو ہے وہ چلے گئے اس کے پاس، گورنر کے پاس۔ اب گورنر تو بیسکلی وزیر اعلیٰ کیسے لگتا ہے نگران؟ وہ تو بیسکلی حکومت اور اپوزیشن کے تعاون سے لگتا ہے۔ اب نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے، نگران ہی سب کچھ تھے۔ اب نہ کابینہ رہی، نہ وہ جو ہے کابینہ کے وزراء، اور نہ ہی کابینہ کے سربراہ رہے۔ تو یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ہوگا، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ دوسرا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ آیا اسد عمر صاحب کا، اور انہوں نے معافی تلافی کی ایک کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں معاف کر دیں، جو میں تو تحریک انصاف سے بھی نجات چاہتا ہوں اور سیاست سے بھی نجات چاہتا ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، میں چائنا کا اسٹیو جاب بھی نہیں، مجھے نہ اکانومی کا پتہ ہے، نہ پولیو کا پتہ ہے، نہ کرونا کا پتہ ہے، بس مجھے جو ہے اجازت دے دیں۔ تو ظاہر ہے اسد عمر جیسے لوگوں سے یہی توقع تھی۔ وہ جو ہیں عمران خان کے نمبر 2 بنے ہوئے تھے، اور عمران خان کا نمبر 2 اب بننا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بہت سے لوگ دڑکی لگا دیتے ہیں، اور یہی ہوا اسد عمر کے ساتھ۔ اسد عمر نے بھی معافی تلافی کی ایک زبردست کوشش کی ہے۔ تیسری بات، انصار بائیس صاحب نے ایک سٹوری کی ہے، اور وہ سٹوری کی ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے امکانات شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات گڑبڑ ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں فرح گوگی کی سٹوری آئی تھی، وہ بنیادی طور پر اس بات کا اندیا تھا کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پریشرائز کس کو کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے بشریٰ بی بی، دیکھیں ان کے پاس آپشن ہے، وہ گواہ بھی بن سکتی ہیں، وعدہ معاف ملزمہ بھی بن سکتی ہیں، اور جرم بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ پوزیشن آپ کے پاس ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ تو اس وقت جو راہ چل رہی ہے، اس وقت جو ہواؤں کا رخ ہے، وہ تو اس طرف ہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو رہ گیا وہ بس پھر رہ ہی کیا ہے نا، ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ تو اب بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی کہ ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ اصل میں تو یہ جو خبر لگنا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کی پریشر ٹیکٹکس۔ فرح گوگی کی جو خبر تھی وہ بھی پریشر ٹیکٹکس تھی، اور اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں تک کوئی اور خبر بھی آپ تک پہنچے گی، وہ یہ ہے کہ فرح گوگی کے گھر کے باہر پولیس والوں نے چھاپا مار دیا، 4 پولیس والے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں ہوگی، گرفتاری نہیں ہوگی، گرفتاری بالکل نہیں ہوگی، یہ پریشر بلڈ اپ کیا۔ یا پھر اس سٹوری کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اچانک ایک اور سکینڈل آئے، کوئی ویڈیو آئے کہ فرح بی بی کسی اور کو کہہ رہی ہیں کہ بی بی، جیسے وہ کہتی تھی نا ارسلان بیٹا ذرا ان پہ غداری کا فتویٰ تو لگاؤ، اس طرح کی کوئی اور ویڈیو نکل آئے گی۔ یا پھر بہرحال ہمارے ہاں کوئی امکانات پہ کنٹرول تھوڑی ہے، تو کوئی چیز نکال دی جائے گی۔ اچھا، اس سے پوزیشن بشریٰ بی بی کی اور کمزور ہوتی جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ بشریٰ بی بی کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے یا ان سے کچھ چیزیں اگلوانی ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ عمران خان کی جو حکومت کی سٹوری ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بینیفیشری بشریٰ بی بی ہی رہی ہیں۔ انہوں نے کبھی جو ہے فرح گوگی کے ذریعے کام چلایا، کبھی اپنے سابق شوہر کے ذریعے کام چلایا، کبھی خود لوگوں سے ہار شار مانگتی رہی ملک ریاض سے، کبھی لوگوں پہ غداری کے فتوے لگاتی رہی، اور وہ حکومت چلا رہی تھی۔ تو اصل میں حکمرانی تو انہوں نے کی ہے، اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جو ریاست کا چلن چل رہا ہے آج کل، جس سے لگ رہا ہے کہ بھئی ریاست کا رخ یہ ہے، منزل یہ ہے، رستہ یہ متعین کیا گیا ہے، اس میں تو عمران خان کی مخالفت سب سے احسن اقدام لگتا ہے۔ دیکھیے نا،
تھوڑی سی زیادتی بھی ہے نا، اس بات کرنی چاہیے. کتنے لوگ آئے جو عمران خان کے دور میں شریک جرم رہے، جو اس گالم گلوچ کی، اس لوٹ مار کا حصہ رہے، لیکن جیسے ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں ایسے پاک پوتر نیک ہو کر نکلتے ہیں کہ بس لوگ حاجی صاحب مولوی صاحب کہنا انہیں شروع کر دیتے ہیں. ایسی تو صورتحال نہیں ہے نا. یہ کوئی ایسے شرفا نہیں ہے، یہ کوئی ایسے کرپشن سے پاک لوگ نہیں ہیں. لیکن چلن یہ چل رہا ہے ریاست کا کہ بھئی آپ فٹافٹ پریس کانفرنس کریں، عمران خان سے دوری اختیار کریں، کرپشن سے بے شک دوری نہ اختیار کریں، اپنی کرپشن کا بھی ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں، آپ بہت اچھے. اور اگر آپ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کچھ نہیں بچے گا. یہ آج کل اسٹریٹجی چل رہی ہے. صداقت عباسی کا انٹرویو بھی اسی طرح ہوا. 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں، لوگ معافیاں مانگ چکے ہیں، توبہ طائب ہو چکے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ کہہ دینا، دیکھیں ویسے تو ریاستی سطح پر تو انہیں معاف کیا جا رہا ہے، لیکن میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ شریک جرم تھے، یہ لوگ اس لوٹ مار کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، اس وقت 9 مئی کے واقعات کے بعد ریاست کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اینٹی عمران خان فلسفی کریٹ کی جائے. وہ کریٹ ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے، پنجاب میں خاص طور پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. وہ جو ایک نسل پوری پروان چڑھی تھی اس میں دڑاڑ ضرور پڑ گئی. یہ نہیں ہوئی کہ ساری کی ساری نسلیں ادھر ہو گئی ہیں، لیکن دڑاڑ ضرور پڑ گئی ہے. تو اس دڑاڑ کو وسیع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بیسیکلی الٹیمیٹ جو تابوت میں آخری کیل ہوگی وہ تب ہوگی جب بشرا بی بی اچانک پردہ اسکرین پر نمودار ہوں گی اور آ کر کہیں گی کہ میرے سابق شوہر نے میرے ساتھ، عمران خان نے میرے ساتھ بہت مظالم کیے اور اس ملک کو بڑا لوٹا. یہ دیکھیے جی ویڈیو نمبر 1، یہ وہ رقمیں گنتے ہوئے، اور یہ دیکھیے ویڈیو نمبر 2، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوگا. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی میں کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ فرا گوگی اور بشرا بی بی کے خلاف یہ دونوں خبریں اچانک آتی نہ. ظاہر ہے اس میں بہت کچھ حقیقت بھی ہوگا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے عقل آنی چاہیے تھی. ہاں، اب تو آپ بہت دیر ہو گئی نا. لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، بجائے کسی کو کچھ اور کہنے کا. اپنے منہ پر مکہ مار لیں گے تو ٹھیک رہے گا. تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلے گا. بہرحال نتیجے تو بڑے نکل رہے ہیں. ادھر اسد عمر صاحب نے دیکھے کیا نتیجہ نکالا ہے. جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے نا، اوئے ہوئے، اسی طرح اسد عمر صاحب تحریک انصاف سے نکل گئے. کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی وہ جو ہے چائنا کے سٹیو جاب نہیں بنے، کوئی بغاوت کا میسج نہیں دیا، اور یہ ان سے توقع تھی. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے انہوں نے اس ٹویٹ کے لیے اتنی دیر کیوں کر دی. انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. ظاہر ہے جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر تو یہی ہوتا ہے. اور اب جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اور بیسیکلی تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں گے وہ آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے یا پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تحریک انصاف سے نکلے ہوئے ڈسگرنٹڈ لوگوں کا پارکنگ پلیس جو ہے آئی پی پی ہے یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، دونوں میں شامل ہو جائیں گے. الیکشن لڑیں گے، جیتیں گے نہیں، عمران خان کا ووٹ کاٹیں گے. یہ دونوں دھڑے کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے. نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو زیادہ نقصان نواز شریف کو ہوگا. ان کی تو اب اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہی. ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کونسلر بننے کے لائق نہیں تھے. ان کو ہم نے وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، مشیر، پتہ نہیں ایڈوائزر کیا کچھ بنا دیا، لیکن ان کی اوقات نہیں تھی، لیکن ان کو کیا کچھ بنا دیا. اب وہ سارے تتر بتر ہو چکے ہیں، اور اب وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے نکلے ہوئے ہیں. یہی ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں 70 سال سے، یہی ہماری روایت ہے. اسی طرح ہم کرتے ہیں، خود ہی بت بناتے ہیں، خود ہی ان کی پرستش کرتے ہیں، خود ہی انہیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں. تو شخصیات کے بت ہوتے ہیں، اور زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں ہم ان کی تعریف میں. پھر جب ہمارا دل بھر جاتا ہے ہم انہیں ٹھوکریں مارتے ہیں.
تو یہ پروسیس ہے 70 سالہ، لیکن لگتا یہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ سبق حاصل کیے گئے ہیں، سیاستدانوں کی سطح پر بھی، ادارے کی سطح پر بھی، عدلیہ کی سطح پر بھی۔ اور اب تھوڑی سی بات کر لیں خیبر پختونخوا میں جو آئینی بحران پیدا ہو گیا، بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی تھیوری نہیں تھی، ایسی کانسپریسی تھیوری کریٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب صورتحال ذرا آئینی بحران کی طرف جاری ہے، اس لیے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ نگران وزیر اعلیٰ کا انتقال ہو جائے۔ صوبائی کابینہ تھی جو بڑے ٹھاٹ سے چل رہی تھی بہت عرصے سے، وہ کابینہ ہی معطل ہو گئی۔ اب سارے اختیارات گورنر کے پاس ہیں۔ گورنر لیکن اب وزیر اعلیٰ کیسا لگائے گا؟ وزیر اعلیٰ تو جناب لگاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن مل کے، تو وہ تو اب ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال ایک آئینی بحران ہے، ہو سکتا ہے گورنر ہی الیکشن کروا لے، ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو، مگر کیسے، اس پہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔